216۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام کی اس آیت کریمہ میں نیکیوں میں سے ایک اعلیٰ درجے کی نیکی، اللہ کے احکام میں سے ایک عظیمت والا فضیلت والا حکم جہاد کا ذکر فرمایا۔ ایک تو اللہ نے فرما دیا جہاد تم پہ فرض کیا گیا ہے، لیکن ساتھ فرما دیا کہ ممکن ہے تم اس کو ناپسند ناگوار سمجھو، لیکن ہے بہت بڑی خیر کا راستہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو، تم چاہتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہت بری، بہت شر اور فساد اور خطرے کا ذریعہ ہے، فلہذا تمہاری عقل فیصلہ نہیں کر پا سکتی ہے۔ رب جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، رب جس کا حکم دیتا ہے اس میں خیر ہے، وہ کرو۔ تمہاری عقل اس کو اگرچہ ناگوار سمجھے، لیکن یہ غلطی ہے عقل کی۔ اللہ خیر کو شر کو جانتا، تم نہیں جانتے ہو، تو اللہ جب جانتا ہے تو وہ خیر والی نفع والی چیزوں کا حکم کرتا ہے۔ وہ حکیم ہے، حکیم ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے جو خیر والی ہوتی ہے۔ حکیم کا کام ہے حکمت والی باتیں بتانا، اور شر والی صورتوں سے، شر والی چیزوں سے امت کو، قوم کو، عوام کو بچانا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا کوتبہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القتال جہاد کرنا، وہو حالانکہ وہ جہاد کرہن ناگوار ہوگا، لکم تمہارے لیے، لیکن یہ بات بھی سنو، وعسا اور ہو سکتا ان تکرہو یہ کہ تم ناگوار سمجھو، شیئن کسی چیز کو، وہو حالانکہ وہ چیز خیرن بہت بہتر ہوگی، لکم تمہارے لیے۔ نمبر 2، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان تحبو یہ کہ تم محبت کرو گے، چاہت رکھو گے، شیئن کسی ایسی چیز سے، وہو حالانکہ وہ چیز شر لکم تمہارے لیے بدتر ہوگی، نقصان دہ ہوگی۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ واللہ یعلم اللہ خوب جانتا ہے خیر کو بھی شر کو بھی، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ اور تم لوگ لا تعلمون نہیں جانتے ہو کہ کس میں خیر ہے کس میں شر، یہ جاننے والا اللہ۔
وہ حکم دیتا ہے جس کام کا اس میں خیر ہوتی ہے۔ نیکی کے احکام میں سے، نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی جہاد کا ذکر کیا ہے، اور جہاد نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، دفاع کے لیے، اشاعت کے لیے اللہ کی طاقت کو استعمال کر دینا، اس کا نام جہاد ہوتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی جو بھی طاقت ہے، مختلف لوگوں کو مختلف طاقتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، عظمت کے لیے طاقت کو صرف کرنے کا نام جہاد ہے۔ اب یہ ایک طاقت ایک مجاہد کو اللہ نے دی، جرت، صحت، تو وہ اپنی جرت اور اپنی صحت کو، بہادری کو، تلوار لے کر، بندوق لے کر، توپ لے کر، میزائل لے کر، اس طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا نام جہاد ہوگا۔ دین کی حفاظت میں کرتا ہے، دین کی اشاعت میں کرتا ہے، دین کے دفاع میں کرتا ہے، دین کے غلبے کے لیے کرتا ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ اللہ کی نے طاقت دی، جرت، اس کو استعمال کر، لیکن اس طاقت کے استعمال کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے تو طاقت استعمال کرے گا، فائدہ ہو جائے گا، دین کی اشاعت اور دین کا دفاع بھی ہو، ممکن ہے کہ بے دین تجھے مار دیں، تو شہید ہو جائے۔ تو اگر تو نے آگے بڑھ کر کام کر دیا، دین کا دفاع کر کے تو غازی بن کر بلند ترین مقام پہ پہنچ چکا ہے، اگر تجھے جان دینی پڑ گئی، دے دی، تو اللہ کے ہاں شہید بن کر اعلیٰ ترین درجے پہ چلا گیا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کا نام جہاد ہوتا ہے، اور یہی جان دینے والا شہید ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کو مال دیا ہے، وہ مال کو اللہ کے رضا کے لیے، دین کے دفاع، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، یہ مالی جہاد ہے۔ اور قرآن نے ذکر کیا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کے ذریعے سے بھی جہاد کرو، جان کے ذریعے سے بھی۔ جان کے ذریعے سے صحت مند اور جوان جرت مند آدمی یہ کام کرتا ہے، مال کے ذریعے سے بوڑھا بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، کمزور بھی کر سکتا ہے، معذور بھی کر سکتا ہے کہ مال دے دے گا، اس کا اسلحہ خریدا جائے، مجاہدین کے لیے ضرورتیں خریدی جائیں، معذور کا اسلحہ ہو، معذور کا مجاہد کا راشن ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے یہ بھی ہے جہاد، مال والا جہاد ہے اور جان والا جہاد ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہے اللہ نے طاقت دی، زبان کی طاقت دی، علم کی طاقت دی، اب اللہ کی دی ہوئی طاقت، علمی طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے استعمال کر، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت، یہ بھی مجاہد ہے۔ اس کو جہاد بالعلم کہا جاتا ہے کہ علم کے ذریعے سے جہاد کر رہا ہے یہ، اور یہ جہاد باقی جہادوں سے افضل چلا جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ جاہدہم، کافروں سے جہاد کرو، بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے، علم کے ذریعے، قرآن کے علم کے ذریعے سے جہاد کرو، جہادًا کبیرا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، کبیر مبالغے کا صیغہ ہے۔ یا اللہ جو جان لے کر گیا تھا، اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کر گیا، تیر لے کر گیا، تیر و تفنگ کا سامنا کیا، بندوق کا سامنا، توپوں کا، میزائلوں کا سامنا کر رہا ہے،
جان بھی چلی جاتی ہے، اس کو جہاد کبیر نہیں، اور یہ علم والے کو جہاد کبیر۔ فرمایا جان کے ساتھ جو اسلحے سے لڑتا ہے وہ جہاد کبیر نہیں، اسلحے میں سے بڑا اسلحہ اس وقت ایٹم بم ہے۔ اگر ایٹم بم وہ کسی قوم کے اوپر کافروں پر مارتا ہے تو کافروں کے لاکھوں بندے اس نے مٹائے ہیں، میری بات سمجھ آئی ہے؟ لاکھوں بندے مٹائے ہیں، جہنم میں پہنچائے ہیں، اور لیکن بنائے نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور علم کے ذریعے سے جو جہاد کرے گا قرآن کے ذریعے سے، یہ قرآن کے ذریعے سے لاکھوں مٹائے گا نہیں، بلکہ کئی سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کر دے گا، کفر سے نکال کر ایمان میں لے آئے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئے گا۔ تو بم والے نے ایک ہی تباہی میں دنیا کو اندھیرے میں ڈالا، اور قرآن کے ذریعے سے جو جہاد کرتا ہے یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا، یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد بڑا ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا کہا قرآن نے اس کو، اور یہ بڑی چیز ہے کہ یہ جہاد دنیا کو مٹانا آسان ہے، دنیا کو سنوارنے کے کام کرو، دنیا کو بنانے کی بات کی جائے، انسانوں کو انسان بنایا جائے، تو انسانوں کو انسان بنانے والا رب کا قرآن ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ کام کرنا بڑا جہاد ہے، اور اس جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی جہاد کو نبی نے بھی فرمایا، کلمت حق عند سلطان جائر، کہ حق بات کا عالم ربانی اظہار کرتا ہے جابر بادشاہ کے آگے ڈٹ کر، کہتا ہے تیری غلطی، تو نے یہ غلط کہا، یہ غلط کہا، یہ غلط کہا، یہ حق کا اظہار کر کے حق کو واضح کر دیتا ہے۔ فرمایا افضل الجہاد، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر۔ تو جہاد اللہ کی دی ہوئی طاقت کا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے زبان دی، زبان کو دین کی ترویج کے لیے اللہ کے لیے استعمال کرنا، علم دیا علم کو کر، کسی کو قلم کی طاقت دی قلم کو استعمال کر، نون والقلم وما یسطرون، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور میں جہاد کو فرض نہیں کیا گیا، چپ، دین بتاؤ، کوئی سنتا ہے اور سن لے تو اچھی بات ہے، مارتا ہے تو مار برداشت کرو، ہاتھ نہ اٹھانا، تلوار نہ اٹھانا، ڈنڈا نہ اٹھانا، برداشت۔ 13 سال مکہ میں برداشت کیا، مدینہ چلے گئے، ریاست اسلامی قائم ہو گئی، ریاست مدینہ قائم ہوئی، اسلامی ریاست کے اندر اسلامی قانون آئے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار کر فرمایا اب جہاد بھی فرض ہے، ریاست کا بھی بچاؤ کر، ریاست کے نمائندوں کا، بندوں کا بھی بچاؤ کر، ریاست کے قانون کا بھی دفاع کر، وہ قرآن و حدیث ہے۔ اب اس کے غلبے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، اور جہاد پھر وہ میں نے ذکر کیا ہے، اس وقت تلوار تھی، تیر تھا، نیزہ تھا، یہ لے کر میدان میں جانا پڑے گا۔ اور آج جدید دور میں اس سے آگے کام چلا گیا ہے، توپیں آ گئی ہیں، میزائل آ گیا ہے، اور بختر بند گاڑیاں آ گئی ہیں، راکٹ لانچر آ گیا ہے، کلاشنکوف اور بندوق آ گئی ہے، اور آخر میں دنیا چلی گئی بم کے اوپر، ایٹم بم پر آ گئی ہے۔ تو فرمایا یہ جہاد ہے، دین کے غلبے کے لیے کرنا ہے، ذات کے لیے نہ کرنا۔ بار بار میں نے لفظ استعمال کیا ہے، دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ذات کے لیے کسی کو مارتا ہے تو کہتا ہے میں مجاہد ہوں، نہیں ہے مجاہد۔ پیسے کے لیے مارتا ہے، نہیں ہے مجاہد۔ زمین کے لیے مارتا ہے، نہیں ہے مجاہد۔ اور کسی عہدے کے لیے مارتا ہے کسی کو تو نہیں ہے مجاہد۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے صرف کرتے ہوئے یہ آگے بڑھتا ہے، یہ مجاہد، اور مارا جائے گا تو شہید، بس۔
اور کسی اعتبار سے کوئی کہتا ہے میں نے فلانا علاقہ لینا ہے، میں نے فلانا علاقہ آزاد کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، فرمایا وہ الگ باتیں ہیں. تو علاقے کے لیے لڑتا ہے، تو پیسے کے لیے لڑتا ہے، تو عزت کے لیے لڑتا ہے، تو عہدے کے لیے لڑتا ہے، دولت کے لیے لڑتا ہے، عصبیت کی بنیاد پر، حمیت کی بنیادیں پر لڑتا ہے، وہ حدیث میں نبی نے لمبی تفصیل ذکر کی کہ اس کا نام جہاد نہیں ہوگا. اب اللہ نے کتاب میں جہاد جب ریاست مدینہ پہ فرض کیا ہے، صحابہ چاہتے تھے جہاد ہو، اور کہہ دیا کتب علیکم القتال، قتال کو تم پہ فرض کر دیا گیا. وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، تمہیں ناگوار لگے گا یہ، اور واقعتاً ناگوار تو ہے. جان کو لے کر میدان میں اترنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تیر چلتے ہوں تو سامنا کرنا ہر بندے کی بات نہیں ہے. کلاشنکوفیں چلتی ہیں تو آگے بڑھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. دل میں ناگواری آتی ہے. یہ کیا ہے جی؟ فرمایا یہ تمہیں ناگوار لگے گا، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جس کو تم ناگوار سمجھتے ہو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. جہاد کو تم ناگوار سمجھتے لیکن تمہاری عزت کا راستہ ہے، تمہاری عظمت کا راستہ ہے، تمہارے دین کا دفاع ہے، تمہارے مسلمان کا دفاع ہے، تمہاری ملک کا دفاع ہے، تمہاری ریاست کا دفاع ہے. بڑے بڑے دفاع ہیں، ہے بہت بڑا فائدے والا، تمہیں ناگوار لگے گا. اور ساتھ فرما دیا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بعض ایسی چیزیں جن کو تم چاہتے ہو، تم پسند کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بدتر ہیں، شر ہیں، فساد ہیں. اور یہ واقعتاً آپ اپنی نجی زندگی میں دیکھیں نا، چھوٹے سے یا بڑے کام میں، سابقہ زندگی کے اعتبار سے بندہ دیکھے، بہت سارے فیصلے بندہ ایسے کر چکا ہوتا ہے، بعد میں خیالات و خوف فلاں وقت میں نے چاہت کے ساتھ یہ کام کیا لیکن یہ اچھا نہیں تھا. تو جس کو تم نے چاہت کے لیے کیا، بعد میں تمہاری عقل اس کو رد کر رہی ہے. بہت ساری چیزوں کو بندہ بہت سارے اوقات میں ناگوار سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتا ہے. 2 4 5 سال کے بعد کہتا ہو بڑی غلطی ہوئی تھی، یہ کر لیتا تو بڑا فائدہ تھا. یہ خود اپنی زندگی کے تجربات میں اس کو نظر آتا ہے کہ یہ کام میرے لیے مفید تھا، یہ نقصان دہ تھا. آج مجھے سمجھ آئیے، تجربہ زندگی کا بہت ساری چیزوں کو دنیاوی اعتبار سے بتاتا رہتا ہے کہ فلاں کام اچھا تھا میں نہ کر سکا، فلاں نقصان دہ تھا، یہ غلطی کی تھی اس وقت میں نے کر کے، یہ تو نقصان آیا اس میں، بعد میں آ جاتا ہے. تو انسانی عقل، انسانی شعور ہر وقت درست راستے پہ نہیں چل سکتی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ انسان لڑکھڑاتا ہے. یہ خود اپنی زندگی میں اپنے ماضی کو کبھی کبھی رد کرتا نظر آیا ہے، اور کبھی کبھی بہت ساری خیروں کے اوپر ہاتھ ملتا ہوا نظر آیا. اوہو یہ فلاں وقت میں یہ کام کر لے آتے، آج مزے کرتے. بے شمار کاموں میں آپ زندگی میں دیکھیں، بہت سارے موقعوں پر ہوتا ہے. دنیاوی لین دین میں بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے، شادی بیاہ میں نظر آتا ہے. کہتا ہو فلاں جگہ شادی کر لی تھی، اس وقت میں نے بڑی چاہت اور اندھا ہو گیا، میرا باپ بھی روکتا، میری ماں بھی روکتی تھی، میں نے جناب آگے لفظ آپ استعمال کرنے جانتے ہیں، محبت کی شادی کر لی، وہ میرے سر چڑھ گئی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ٹھیک بھی چلا جاتا ہے، اور بعد میں کہتا ہو بڑی غلطی کی. بھائی تو اس وقت اندھا تھا، باپ بھی روکتا تھا، ماں بھی روکتی تھی، تو نہیں روکا. تو یہ چاہت کے ساتھ آگے گیا، لیکن بعد میں اسی کے لیے وبال بنتا ہوا نظر آیا. پریشان نظر آتی ہیں دنیا، لڑائی نظر آئی ہے دنیا میں، فساد نظر آیا دنیا میں، عدالتوں کے کٹہروں میں نظر آئے ہیں، طلاقیں نظر آئی ہیں، گھر ویران ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. یہ اس ازدواجی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. بہت سارے فیصلے انسان غلط کر کے چلا جاتا ہے. تو انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں چاہت کے ساتھ جاتا ہوتی ہیں اس کے لیے خراب، بہت ساری چیزوں کو یہ ناپسند سمجھتا ہوتی بڑی خیر.
بہت سارے معاملات میں ہے۔ اللہ نے بھی اسی بات کا ذکر کیا، انسانوں تمہاری عقل، تمہارا شعور فیصلہ کن مرحلے میں نہیں جا سکتا ہے کہ خیر کو سمجھ جائے اور شر سے بچ جائے، تمہاری عقل ناقص ہے۔ ابتدائی عقل میں بھی تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بعد والی عقل بڑھاپے میں گئی تو ساری غلطیاں تمہیں بتلا رہی تھی، تو فلہذا عقل پہ مدار پہ نہ چلو، تمہاری عقل اس فیصلے کو نہیں کر پاتی ہے، یہ رب پہ چھوڑو۔ رب حکیم ہے اور وہ بڑا حکمتوں والا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا، ظاہر کو بھی جانتا، ابتدا کو بھی جانتا، انتہا کو بھی جانتا، وہ ہر چیز کی اونچ نیچ کو جانتا، جس کا حکم وہ دیتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، وہ کرو۔ بظاہر تمہیں برا لگے گا، جہاد تمہیں بظاہر برا لگے گا، لیکن کرو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے شر اور خیر سب باتوں کو، تم نہیں جانتے ہو، فلہذا اللہ کے دیے ہوئے حکم کو ٹھنڈے دل سے قبول کر کے آگے بڑھو، دیکھو خیر کتنی آتی ہے، رب کے فیصلے کیسے آتے ہیں۔ اور واقعتاً صحابہ کرام ریاست مدینہ کے اندر جب جہاد کا سلسلہ شروع کیا نا، اسلام کو وہ عزت ملتی چلی گئی، بڑھتے چلے گئے، اسلام کو عزت، عظمت، قوت، غلبہ، ولولہ، دبدبہ۔ ایسا دور آیا تھا، ایسا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہوئے ایسا دور آیا تھا کہ سپر پاور عمر بن خطاب کے دور میں مجاہدین کے پاؤں کے نیچے آ رہی تھی۔ سپر پاور اس وقت کی دو تھیں، آج روس اور امریکہ ٹکر لیتا تھا، آج امریکہ اور چائنا ٹکر لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، دنیا مانتی ہے بڑے پاورفل ہیں جی۔ اس وقت روم اور فارس تھا سپر پاور، لیکن اسلام بڑھتے جب روم کی سرحدوں کو عبور کرنے لگا، روم کی 7 لاکھ فوج اس وقت تھی، تجربہ کار فوج تھی، مشق والی فوج تھی، اسلحے والی فوج تھی، اور ہرقل بھی کہنے لگا میں یوں کر دوں گا، میں عرب کو کھا جاؤں گا، میں ان مجاہدوں کو کھاؤں گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا خود کو لے کر آگے جا، تو دین کے لیے جاتا، اللہ کے حکم مان کر اللہ کی رضا کے لیے جاتا، دیکھ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اور مجاہد آگے بڑھا، 7 لاکھ فوج شکست سے دوچار ہو گئی ہے، اور مجاہد آگے بڑھا اس جہاد میں اللہ پہ نظر رکھ کر گیا۔ اللہ جو کہتا سچ کہتا ہے، میری عقل نہیں مانتی ہے، میں آگے جاؤں گا۔ آگے گئے، اور وہ معرکہ بھی سر ہوا تھا جب ہرقل نے 1 لاکھ فوج بھیجی، اور 1 لاکھ فوج پیچھے سے کمک آئی ہے، اللہ اکبر، 2 لاکھ فوج مقابلے میں 36,000 صحابہ کرام تھے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ 40,000 گرفتار کر کے غلام بنا کر لائے ہیں، 1,20,000 کی لاشیں گری ہوئی تھیں، کپ کپی تاری تھی یورپ کے اوپر، روم کے اوپر۔ روم سنبھل نہیں سکا تھا، فارس میں اترے، فارس کا یہی حال ہوا، ایسی اسلام کو عزت، روم اور سپر پاور فارس زہر ہوا، خزانے آئے، صحابہ نے تقسیم کیے، غریبوں میں بیواؤں میں لگے، اسلام کے ہر مسلمان کا یہ حال تھا عمر بن خطاب کے دور میں، بھائی زکوٰۃ وصول کر، کہتا میرے پاس نہیں ہے، زکوٰۃ کا مستحق تلاش کر۔ مال اتنا جہاد کے غلبے سے اور اسلامی قوت سے آیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا بندہ نظر نہیں آتا ہے، اور لوگ ادھر ادھر کرتے ہیں، اور امن کیسا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث نے بتایا کہ اسلامی قانون نافذ کر اور اسلامی قانون کے تابع جہاد کرنا، ایک دور آئے گا، فرمایا کہ ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی حضرت موت سے چلے گی، بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جائے گی، اس کو کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا، سونا گر جائے گا، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا، مال کا خود لے گی۔ واہ زبان نبوت بولیے، یہ فرضی باتیں زبان نبوت نہیں، جیسے میں اور آپ فرضی فرض کرو ایسے ہو جائے، فرض کرو، اور زبان نبوت سچ ہی سچ نکلتا تھا اس سے، ایسی گہری نظر تھی اس کی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں عورت حضرت موت سے آ گئی ہے، یورپ کے ہتھوں سے چلتی ہوئی آئی ہے، بڑے زیورات میں آئی ہے،
مکہ کا بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، عمرے کیے، بعد میں کہیں ہار گر گیا، آگے عورت نے چل کر اوہ میرا ہار گر گیا، واہ صحابہ کا دور تھا، عمر کا دور تھا، فرمایا ہار نہیں گم ہو سکتا ہے، عمر کا یہ عدالت اور اسلامی قانون نافذ و ہار غائب ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اسلام کا رحمت والا نظام اور یہ ظلم ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے، جدھر سے آئی ادھر جا ہار ملے گا انشاءاللہ۔ عورت گھومتے 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 لاکھوں کا مجمع حج میں، عوام گھومتے گھومتے گئی، آگے ہار پڑا ہوا ہے سیٹ پہ، واہ، عورت حیران ہو کر پیشانی مارنے لگی، اس نے کہا اسلام جیسا عادلانہ، اسلام جیسا امن والا، اسلام جیسا رحمت والا نظام دنیا میں نہیں ہے۔ اسلام تھا لیکن آج مسلمان ہی بے ایمان بن چکا، تو کیا کریں؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو مسلمان بنا دے اور اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اسلام نے اتنی قوت عطا کی ہے، کیسر و کسرا زیر ہوئے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے یہ مجاہدین گئے تو امیر معاویہ کے دور میں 65,64,000 مربع میل دنیا کے اوپر اسلامی پرچم تھا، نصف دنیا سے زائد دنیا کے اوپر، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے جزیرے خفیہ تھے، وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے، نہیں تو امیر معاویہ کی فوجیں سمندر میں بھی اتر چکی تھیں، سمندر عبور کر کے ٹکرا رہے تھے، کہیں کہیں کہتے ہیں کہیں سمندر کے درمیان میں جزیرہ ملے وہاں بھی پہنچیں گے، ہم نبی کا دین لے کر پہنچیں گے۔ بڑے جزیرے اس وقت دریافت ہوئے، امریکہ نہیں دریافت ہوا تھا اس وقت، امریکہ ابھی 200 سال پہلے دریافت ہوا ہے، پہلے پتہ ہی نہیں تھا امریکہ ہے، جزیرے میں درمیان پانی میں۔ یہ بے ایمان باہر کی ریاستوں کے ذریعے سے بدماشی کرتا ہے، باہر ریاستیں اس کے تابع نہ بنے، یہ وہاں سے آ کر نہیں مار سکتا کسی کو، لیکن یہ باہر کی ریاستوں کو دم چھلا پیسے دے کر کہتا ہے میرے تابع بنو، وہ یہاں سے آ کر افغانستان کو مارتا ہے، یہاں سے آ کر کسی اور کو مارتا ہے، وہاں سے پانی کے درمیان سے اٹھ کر آ کر مارے پھر پتہ چلے، لیکن افسوس مسلمان کو مروا رہا ہے۔ یہ 200-250 سال 200 سال سے 225 سال ہو گئے امریکہ دریافت ہوا ہے، اس سے پہلے برطانیہ کا راج تھا دنیا پر، امریکہ نے آ کر اس کا راج توڑا، اپنا راج قائم کر دیا اور بڑی عجیب کھیل کھیلی ہے، الی آخری، وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ لیکن امیر معاویہ کے دور میں جہاد کی وجہ سے پوری دنیا پہ اسلام اور مسلمان کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ امیر معاویہ نے اس وقت کہہ دیا دنیا میں ایسی طاقت دکھاؤ جو اسلام کو دیکھ سکے، اسلام کے کو بری نگاہ سے دیکھیں، کوئی دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ملتی تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں مرہون منت تھیں، جی ہم اسلام کے تابع رہیں گے، اسلام کے خلاف کام نہیں کریں گے، باقی اپنے مذہب پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے شرارت نہ کرو تو رہو نا، ہمیں کیا ہے۔ ایسا دور بھی آیا تھا اور اسلام چھوٹا، یہ جہاد چھوٹا، پھر ہمارا حشر کیا ہوا؟ جو علاقے اسلام کے زیر اثر برتری پر تھے، بلندیوں پر تھے، جہاد چھوٹا تو پھر ہماری تباہی بھی بڑی آئی ہے، پھر بڑی تباہی آئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تاتاریوں نے 7ویں صدی کے آخر میں جب تباہی مچائی تھی نا، مسلمان اپنا کام چھوڑ گیا، مفاد پرستی میں چلا گیا، اختلافوں میں چلا گیا، ادھر ادھر کے جنجالوں میں چلا گیا، ایک دوسرے سے الجھ رہا تھا، تاتار کا فتنہ ٹوٹا ہمارے اختلافوں کی وجہ سے، یہ بڑی بری چیز ہے، اللہ ہمیں آج بچائے، آج بھی ہم اسی شکل میں جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، گالی گلوچ، تباہی، مفاد پرستی، اغراض پرستی۔ تاتار نے تباہی بچائی تھی تو تاتار نے 1 کروڑ مسلمان ذبح کیا تھا، بڑی تباہی آئی تھی، اور جہاد والے نہیں، مسلمان ذلیل ہو کر رہ گئے۔ بعد میں دوبارہ مسلمان بیچارہ اٹھا اور وہ دور بھی پھر تھا۔ انگریز نے ہمارے ہندوستان کے اندر کتنی بڑی تباہی مچائی، جہاد نہیں تھا، شاہ ولی اللہ نے جہاد کا اعلان، بعد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جہاد کا اعلان کیا، تب کفر کے ساتھ مقابلہ انگریز کے ساتھ ہوا، انگریز کو بھاگنا پڑا، نہیں تو انگریز نے ہمیں یرغمال بنا کر بے شمار مسلمانوں کی لاشیں پشاور سے لے کر دہلی دروازے تک، ہر درخت کے اوپر ہزار 10 لاشیں ہر درخت کے اوپر لٹکی ہوئی نظر آتی تھیں،
اور وہ کہتا ہے کوئی بولنے والا میرے سامنے؟ واہ! شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جرت کے ساتھ فتویٰ دے کر کہا تیری بغاوت کا اعلان کرتا ہوں اور مسلمانوں کو جہاد کا اعلان کرتا ہوں، نکلو مسلمانوں اب اس کے خلاف، اور انگریز کے قانون کو توڑ دوڑو، بغاوت کا اعلان ہے۔ بعد میں اللہ نے پھر شاملہ کے میدان، امبالہ کے میدان، لڑائی اور جہاد کا ایک عجیب گرم بازار تھا، اس میں بھی میر جعفر جیسے نہ آتے تو یہ فتح تھی، لیکن فتح شکست میں بدل گئی میر جعفروں سے۔ یہ جہاد کے ولولے سے بعد میں انگریز کو بھاگنا بھی پڑا، یہ جہاد کے بغیر اس نے تباہی۔ یہ اندلس، سپین، اندلس پرانا نام سپین ہی تھا، اس کا حشر سپین میں مسلمان اتنے زیادہ، مسجدیں زیادہ، مدرسے زیادہ، دین زیادہ، لیکن مفاد پرستی اور آگے یہ جہاد ختم۔ عیسائیت نے اینٹ سے اینٹ سپین اور اندلس کی بجائی ہے۔ 2 کروڑ آبادی تھی اندلس کی، اس وقت کے اعتبار سے 2 کروڑ بڑی چیز تھی۔ جب تباہی پھیلنے کے بعد گنے گئے 11,000 مسلمان تھا، تباہی پھیل گئی ہے، عزت تار تار کر کے عورتوں اور بچوں کی رکھ دی ہے، بچے بھی مار دیے، عورتیں بھی مار دیے ہیں، کتنی بڑی تباہی کی ہے۔ ہر دور میں یہی کیا ہے۔ یہ عیسائیت تباہی پھیلانے والی تھی، لیکن جہاد آیا، جہاد نے مسلمان اور عزت کو تحفظ دیا، بردت رہی ہے۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا، جہاد کرو، تمہیں ناگوار تو ہوگا، تمہیں بھی محفوظ رکھے گا، تمہارے دین کو بھی محفوظ رکھے گا، تمہاری حکومتیں بھی محفوظ، تمہارا مسلمان بھی محفوظ ہے، تمہاری عورت بھی محفوظ، تمہارا بچہ بھی محفوظ ہے، تمہیں عزت ملے گی۔ تم یہ سمجھو گے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، فرمایا مشکل نہیں، خیر اللہ نے اسی میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آگے پھر وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ جہاد پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ کس وقت کیسے ہے، وہ اگلی بات اگلی نشست میں۔ اللہ ہم سب کو اپنے احکام کی پوری اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے احکام کی پوری اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ اس حکم کو جو پورا کر رہے ہیں مجاہدین، یا اللہ ان کو عزت اور عظمت نصیب فرما۔ افغانستان کے مجاہدین کو عزت اور عظمت مزید نصیب فرما۔ اسی جہاد کے بل بوتے پر سپر پاور کو صفر پاور میں اللہ نے بدلا ہے، اور ماشاءاللہ پوری دنیا کو درس دیا ہے جہاد عزت والا راستہ، اور کافر جیسے سپر پاور کو ذلیل ہو کر جانا پڑا ہے۔ اللہ مزید ان لوگوں کو عزت عطا فرمائے، دیگر مسلمانوں کو بھی عزت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے احکام کی پوری اتباع ہم سب کو نصیب فرما، تو رحم کا معاملہ سب سے فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی